رحمت ہے، احسان ہے سرکار کہ غریب نواز نے پہلے شریف کو نفرتوں کے اندھیروں میں سے نکال کے ایمان کے اجالوں میں ڈال دیا اور اپنی ظاہری حیات میں 90 لاکھ سینوں کو کلمہ توحید سے منور فرمانے لہٰذا سرکار کے بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، آج تقریر کا موقع ہے اور سرکار غریب نواز وہ مراحل وہ واقعات جو سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بارگاہ رسالت طواب میں حاضر ہوئے، وہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے میرے سماج پیش کرنا 5 منٹ کی بات ہے، اسی میں پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ لہٰذا سرکار غریب نواز اپنے والد سے جو بھی میراث میں ملا، سرکار کو ایک باغ ملا، گھر ملا، سب راہ خدا میں سرکار غریب نواز نے سب اور اپنے پیر و مرشد کی تلاش پر جب پیر و مرشد مل گئے حضرت خواجہ عثمان ہارون تو آپ کی خدمت میں 20 سے 25 سال کا عرصہ آپ نے گزارا، آپ کی صحبت اختیار کی اور سرکار غریب نواز کے علم کا عالم آپ جانتے ہیں، 14 سال کی 13-14 سال کی عمر کے اندر سرکار غریب نواز عالم بھی حافظ قرآن بھی ہے، مفتی بھی ہے، لیکن غریب نواز نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ مفتی خواجہ معین الدین ہے نا، علامہ خواجہ معین الدین سمجھے، مولانا خواجہ معین الدین سرکار کی جتنے خطوط ملیں گے، آپ نے جتنے خط لکھے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین کرتر کاکی کو، اس میں صرف ایک ملے گی، ایک ہی چیز ملے گی، عالم بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، مفتی بھی ہے، لیکن کیا لکھ رہا ہے غریب نواز؟ فقیر معین الدین۔ یہ غریب نواز کی تعلیمات تو ہے ہی کہ خود کو حقیر سمجھو، اگر ہم خود کو میں رہیں گے، خود کو سمجھتے رہیں گے تو پھر اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم اس میں رہیں گے کہ ہم خود منوا لیں تو پھر اللہ کو کیسے منوائیں گے، اللہ کے دین کا کام کیسے کریں گے؟ تو پہلے اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کی نفس کو جو ہے وہ مار دیا جائے، میں پرستی کو ختم کیا جائے، سمجھے؟ لہٰذا سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد کے ساتھ پہنچے جب بارگاہ رسالت طواب میں، تو اس کے بیچ کا بھی ایک حصہ ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ لہٰذا تو آپ جب پہنچے تو سلام کیا، سلام عرض کیا، جواب آیا وعلیکم السلام ہند الولی عطائے رسول نائب النبی۔ تو یہ جو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کہ آپ تو حضور پاک کی بارگاہ سے عطا ہوا، غریب نواز کو رسول اللہ نے اپنی جگہ پر بنا کر کے بھیجا، تو پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے، آپ نے پیر و مرشد کی اجازت سے حضور کے حکم پہ یہاں پر تشریف لائے بدروں کی، اور جب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کی جگہ ہے، نہ لباس ایک جیسا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی پہچاننے والا ہے۔ تو بڑا عجیب بات نہیں ہے، نہ آپ کو یہاں کی بولی پتہ ہے، نہ آپ کو یہاں پہ کوئی جانتا ہے، نہ آپ کہیں رہنے کی جگہ ہے، تو پھر آپ آ گئے یہاں پر، کیوں آ گئے؟ اچھا بنا گھر بار تھا، اچھی بنا باغ تھا، وہیں پر رہتے آپ کا سب انتظام ہوا تھا، یہاں وہیں خانقاہ بنا لیتے ہیں۔ تو جواب آئے گا کہ یہاں آیا ہوں اللہ کے دین کے خاطر، رسول اللہ کے حکم پر۔ لہٰذا پتہ چلا کہ رسول اور آل رسول کبھی ذاتی مفاد کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کے دین کے خاطر کرتے ہیں۔ تو جب غریب نواز سرکار یہاں پر آ گئے اور آپ لوگوں کے خاطر آئے ہیں، یہاں پر نہ بولی ایک جیسی ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی پہچاننے والا، اور دین کا کام کر دیا، یہ محنت ہے رسول اور آل رسول کی پھول۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج اگر اس محنت کو مسلمان برباد کر رہا ہے، ویسٹ کر رہا ہے، آپ کو غریب نواز سرکار کی محنت کر کے دین آپ تک پہنچایا، لیکن اگر اس دین پر ہی آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں یہاں آنے کا، کوئی فائدہ نہیں۔ جو جانا چاہتے ہیں پہلے لا جایا، کیونکہ یہ ذکر رسول اور آل رسول ہے عبادت، سمجھے؟ اب اسے کہہ رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے، جو سن رہا ہے عبادت ہو رہی ہے، ہاں اللہ کو یہ ذکر اتنا پسند ہے۔ لہٰذا
ایک بچہ جس کی عمر 7 سال کی ہے اپنا نام آہان بتائے گا، جس کی ذات کو ملے بلند دروازہ انکوائری اپنے سر پہنچانے کی مہربانی کریں۔ ایک بچہ جس کی عمر 7 سال کی ہے اپنا نام آہان بتائے گا، جس کی ذات کو ملے بلند دروازہ انکوائری اپنے سر پہنچانے کی مہربانی کریں۔ خواجہ والا دکھائی دیتا ہے، بات فقط اتنی ہے میرے عزیزوں، چھٹی شریف میں آئیے بے شک آئیے، لیکن آنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب ان کی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہوں، جب ان کی جو انہوں نے ہمیں سکھایا اس پر ہم عمل تو کرتے ہو، ورنہ نعرہ لگایا اور چلے گئے چھوٹ کے چکر لگا کے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا